چنار میں پرامن دھرنا، ایک بڑی سازش ناکام۔ پارا چنار میں رمضان المبارک کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کے روز سفاک دہشت گردوں کی جانب سے مظلوم مسلمانان پارا چنار پر 2 متواتر خودکش حملے کیے گئے، جس میں 90 سے زائد افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد ہونے والے پرامن احتجاجی دھرنوں نے پاکستان میں ایک بڑی سازش کو ناکام بنا دیا، جس کے تانے بانے سعودی، اسرائیلی اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کی لانچنگ کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ عرب ممالک بالخصوص شام، عراق اور لیبیا میں سعودی اسرائیلی پروجیکٹ داعش کی ناکامی کے بعد یہ خبریں مسلسل گردش کر رہی ہیں کہ داعش کا اگلا ہدف افغانستان اور پاکستان ہے، تاکہ اس خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر کے سی پیک اور خطے کی معاشی ترقی کو روکا جا سکے۔ اس حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان میں کافی عرصے پہلے سے زمینہ سازی کرنا شروع کر دی تھی اور افغانستان کے بارڈر سے منسلک علاقوں میں پیسے کی فراوانی اور مذہبی طور پر جذبات کو ابھارنے کے لیے روپ دھار امام کعبہ جیسے افراد کے دورے داعش کی پاکستان لانچنگ پروجیکٹ کی تیاری تھی، جس میں پاکستان سے پیسوں کے پجاری اورنگزیب فاروقی، فضل الرحمان خلیل، طاہر اشرفی اور کالعدم لشکر جھنگی و طالبان اور اس جیسے دیگر گروپس کو باقاعدہ داعش کے لیے زمینہ سازی، فرقہ وارانہ نفرت، افواج پاکستان و شیعہ مسلمانوں کو ہدف بنانے کا ٹاسک سونپا گیا۔ ملک کی اہم اکائی افواج پاکستان کو کمزور کیا جا سکے اور ملک کی دفاعی لائن شیعہ مسلمانوں کو عدم تحفظ کا شکار کر کے ان کو ریاستی اداروں کے مابین ٹکراؤ پیدا کر کے داعش کے لیے زمینہ ہموار کیا جانا تھا۔ پارا چنار جو افغانستان بارڈر سے منسلک محب وطن علاقہ ہے، جہاں کی عوام پاکستان کی دفاعی فرنٹ لائن ہے، اور اس ایجنسی اور وہاں کے غیور شیعہ مسلمانوں کو یہ افتخار بھی حاصل ہے کہ وہاں پر کبھی پاک وطن کا پرچم سر نگو نہیں رہا، بلکہ یہاں کے غیور عوام اپنی فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ دشمن سے نبرد آزما رہے، جو سعودی، اسرائیلی اور بھارتی پروجیکٹ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے مسلسل 6 ماہ کے دوران اس علاقے کا محاصرہ کر کے دہشت گردانہ خودکش حملے کروائے گئے، تو کہیں ایف سی جو کہ وزارت داخلہ کے ماتحت ادارہ ہے، اس نے پرامن محب وطن پارا چناریوں پر فائرنگ کی تاکہ عوام میں مسلح افواج کے خلاف منفی تاثر پیدا کیا جا سکے۔ اس علاقے کو غیر مستحکم کر کے داعش کی پاکستان میں آنے کی راہ ہموار کرنا بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے، کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ پاکستان کی افواج و شیعہ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان کی پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے پہلے مرحلے میں افواج پاکستان اور شیعہ مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا کی، لیکن سلام ہو ہمارا پارا چنار کی غیور عوام پر، خانوادہ شہداء، مدبر شیعہ قیادت و پاکستان کے اہل سنت عوام و سیاسی و مذہبی قائدین پر، اور افواج پاکستان بالخصوص آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ پہ، کہ جنہوں نے فوری اس سازش کو درک کیا اور اس کو ناکام بنا کر دشمن کی ناک رگڑ دی۔ وہ سازش جس کا مقصد پاک وطن کو کمزور بنانا تھا، اس کو شہداء کے مقدس لہو، مدبر شیعہ قیادت اور افواج پاکستان نے ملک کے استحکام اور مضبوطی کا باعث بنا دیا۔ پارا چنار کے خلاف عالمی استخباری سازش، جو کہ دراصل داعش کے لیے راہ ہموار کرنا اور سی پیک منصوبے کو ہدف بنانا ہے۔ اس سازش کا اندازہ سعودی عرب کے سیٹلائٹ چینل کے اردو ورژن وصال ٹی وی کی جانب سے پارا چنار کے خلاف مسلسل زہریلے پروپیگنڈے کو دیکھ کر بھی لگایا جا سکتا ہے، جو کہ سعودی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زمینہ سازی کرتا ہے، تاکہ پاکستان کو لسانی و فرقہ وارانہ تفرقوں میں دھکیل کر ملک کی وحدانیت کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ استعمار جانتا ہے کہ عوام جو کہ لسانی و فرقہ واریت کے ذریعے تقسیم ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سعودی، اسرائیلی، ہندوستانی ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن جمعۃ الوداع کے روز ہونے والے دھماکے اور 90 سے زیادہ شہادتوں اور پھر ایف سی کی فائرنگ کے بعد وہاں کی عوام اس سازش کو بھی بھاپ گئی، اور انہوں نے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے پرامن احتجاجی تحریک دھرنے کی صورت میں اختیار کی اور مطالبہ کیا کہ ایف سی میں چھپی کالی بھیڑوں اور پولیٹیکل ایجنٹس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ مسلسل 8 دنوں کی استحکامات اور پورے پاکستان کی غیور عوام کی جانب سے ان مظلومین کی حمایت کے ساتھ ساتھ پاکستان افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوششوں نے اس سازش کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اس پاکستان کو ہمارے آباء و اجداد نے ہی بنایا تھا۔ ہم قائد اعظم کے پاکستان کے خلاف کسی بھی سعودی، اسرائیلی اور ہندوستانی سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔